السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا حسب حال لے کر حاضر ہے جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو یوم پاکستان مبارک ہو. قطعی توپیں اسلام آباد میں چلی ہیں اور ہر صوبے میں 21 توپیں چلی ہیں. یہ یوم پاکستان جو ہم مناتے ہیں اور چھٹی بھی کرتے ہیں سارے دفتروں سے، سکولوں سے، بچوں کو گھر بٹھاتے ہیں، بلکہ کرکٹ کھیلنے کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا گلی میں لڈیاں ڈالو. میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ یہ چھٹی ہوتی کس وجہ سے ہے. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ چھٹی ہوتی کیوں ہے. ناظرین، یادہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ چھٹی کیوں ہوتی ہے، اس لیے اس سے بات کریں. اور شکایت بچوں کی لگا رہے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ اس بات پر افسوس کا اظہار نہیں کیا جانا چاہیے کہ ہماری نئی نسل کو دو قومی نظریے کا نہیں پتا. زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب جس شد و مد کے ساتھ جس طرح کھل کر دو قومی نظریے کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اس کی بنیاد کو اس انداز میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح پاکستان میں یہ کام دیدہ دلیری کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے پہلے یہ کلیئر کریں کہ یہ جو مناتے ہیں یوم پاکستان، یہ ہم کہتے ہیں جی کہ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اب قرارداد پاکستان کیا تھی؟ دو قومی نظریہ تھا. اور جو دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ ملک بڑھایا گیا تھا، وہ اب ٹاک شوز میں بیٹھ کے کئی دانشور، اللہ معاف کرے سب نے گنجیاں ہونا ہے، جو فل گنجے ہو گئے ہیں نا، وہ مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی یہ دو قومی نظریہ غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندے کی شادی ہو جائے، پھر اس کے بچے ہو جائیں، پھر اس کے پوترے ہو جائیں، آگے پوترے بڑے ہو گئے، کوئی یونیورسٹی میں داخل ہو گئے ہوں، اور پھر وہ بندہ جو ہے پہلے والا جس کی شادی ہوئی تھی کبھی، وہ بیٹھ کے بیوی کو کہہ رہا ہو کہ ہماری شادی صحیح نہیں ہوئی، میں تو اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، تم مجھے کہاں سے مل گئی. اصل بات یہ ہے کہ شادی ہو گئی نا، اب 72 سال بعد ہمیں یہ بات یاد آ رہی ہے، یا یہ جو احساس ہے ہمیں کچوکے لگانا شروع ہو گیا ہے کہ جناب دو قومی نظریہ غلط تھا. یعنی ہمیں یہ بات کہنے کی بھی جرت نہیں ہوتی. یہ تو میڈیا نے ہماری زبانیں کھول دی ہیں نا، ہم یہ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں. اور دنیا کے یار دو قومی نظریہ ہے کیا؟ دو سوچوں کا فرق ہے نا. کیا کسی بھی ملک کی بنیاد کسی نظریے پر نہیں ہے؟ امریکہ آج اپنی قوم کی، اپنے اس زمین کے ٹکڑے کی بنیاد جو ہے وہ شخصی آزادیوں پر رکھتا ہے، انسانی حقوق کی بنیاد پر رکھتا ہے. اس بنیاد کو وہ امریکی قومیت کہتا ہے، امریکنزم کہتا ہے. اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر قانون سازی کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسا بد نصیب ملک ہے پاکستان ہمارا، جہاں پر ہر بات آپ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہو یار، اور ان کو موڑنے والا بھی نہیں. بالکل سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو سو کالڈ لبرلز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی دو قومی نظریے سے نا مذہبی تعصب کی بو آتی ہے. حقیقت میں یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی بو آتی ہے. مذہب کی بو، استغفر اللہ، یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتے، اس لیے مذہبی تعصب کی بات کرتے ہیں. اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو اساس ہے، نظریے کی اساس ہے، وہ کسی نہ کسی انداز میں مذہب پر ہی بیس کرتی ہے نا. اور کیا ہے؟ یورپ دیکھ لو یار، یورپ آج اگر یکجان ہے، اکٹھا ہے، کرنسی ایک کر لی ہے، بالکل یوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا ہوا ہے پورے یورپ نے. یہی یورپ ہے نا، ایک ملک نے دوسرے ملک کے خلاف درجنوں کی تعداد میں انتہائی خونریز جنگیں لڑی ہوئی ہیں. اور اسی یورپ کے ساتھ ترکی ہے، مسلمان ملک تھا، اس نے 100 سال تک پورا زور لگا لیا ہے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، مذہب سے اپنا ناتا توڑ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے. اسی یورپ نے کبھی ان کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کبھی ان کو اپنا حصہ، اپنا وجود کا حصہ تسلیم کرنے کے لیے آج تک یورپ تیار ہی نہیں ہوا. لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ترکی کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. نہیں، ترکی کو کچھ نہیں ملا تو مگر ترکی نے دیا تو ہے نا ہمیں. وہ کیا؟ 100 بسیں ہیں یار. یہ ترکی کا میئر ہی آیا ہوا تھا جو 100 بسیں دے کر چلا گیا. بات کدھر لے گیا؟ ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی.
نہیں یورپ سے اس کو کچھ نہیں ملا بیچارے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مذہب کی بنیاد پر مشرقی تیمور آزاد ہو سکتا ہے, اگر مذہب کی بنیاد پر سوڈان کی تقسیم ہو سکتی ہے, تو مذہب کی بنیاد پر اقوام کا وجود عمل میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے, بالکل. مطلب چلے اگر ہم بہت زیادہ لبرل ہیں, مذہب کو چھوڑو, مذہب بھی تو ایک سوچ کا نام ہے نا, ایک سوچ کے زاویے کا ایک انداز ہے, سوچنے کا انداز ہے, وہ مذہب ہے. اگر آپ مذہب سے ہٹ جائیں پھر آپ کے لیے قابل قبول ہے. جتنی بھی اقوام معرض وجود میں آئی ہیں, جتنے ملک جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے ہیں, وہ کسی نہ کسی بنیاد پر آئے ہیں. اس بات پر ہمیں شرمندہ ہونے کی یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمیں ہندوستان بہت زیادہ پسند ہے, میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ ہمیں ہر وقت ہندوستان کے خلاف برسر پیکار رہنا چاہیے, لیکن کم از کم جو جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا اس کا تو احترام کرنا چاہیے. میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ دوستی بھی ہونی چاہیے, کاروبار بھی ہونا چاہیے, لین دین ہونا چاہیے, نو پرابلم, آنا جانا بھی ہونا چاہیے. مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ جو لائن کھینچی گئی ہے یہ خونی لائن ہے, اسے ختم ہونا چاہیے, میرا خیال ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اپنے والد صاحب کو کہتے کہ ابا جی تینوں کچھ نہیں پتا, تینوں کس طرح زندگی گزاری دی ہے, میں تینوں بالکل. یار ہمارے بزرگوں نے یہ کیا تھا, یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا, اور سارے بزرگ ان میں سے ایک بزرگ بھی ایسا نہیں ہے جو آج کل کے انٹلیکچوئل اور دانشوروں سے کو کٹ پڑا لکھا یہ سمجھدار تھا. سمجھدار لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا, یار تم کہاں سے ٹنڈے نکال کے آ گئے ہو یار خدا کے واسطے پاکستان کے خلاف اور دو قومی نظریے کے خلاف باتیں کرنے والے. لو یہ جتنے بھی دو قومی نظریے کے خلاف بات کرنے والے ہیں نا, تم ان کی ذرا شکل غور سے دیکھنا, کالی ماتا سے ملتی ہے, اور ان میں کئی چٹے بھی شامل ہیں مگر لگتے کالی ماتا. انڈیا وقت تک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.